یہ قصہ ایک ایسی رات کا ہے جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ اسلم اپنی کمپنی کا کام ختم کر کے موٹر سائیکل پر گھر لوٹ رہا تھا۔ راستہ بہت ویران تھا۔ شہر سے گاؤں کو جوڑنے والی یہ سڑک اپنے پرانے قصوں کی وجہ سے علاقے میں بدنام تھی۔ سڑک کے دونوں طرف موجود پیپل کے پرانے درخت رات کے اندھیرے میں کسی دیو کی طرح کھڑے تھے۔ اچانک بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اسے سڑک کے بالکل بیچ ایک سفید سایہ نظر آیا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت ہے جس نے سر سے پاؤں تک سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اسلم نے ہمدردی کے تحت بائک روکی اور پوچھا، بی بی اب اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اس عورت نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آگے قبرستان تک چھوڑ دو۔ اسلم کے دل میں ایک وہم سا پیدا ہوا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ عورت بائک پر بیٹھی، اسلم کو اپنے کندھوں پر شدید بوجھ اور سردی محسوس ہونے لگی۔ بائک کی رفتار تیز ہونے کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے پیچھے سے جکڑ رہا ہے۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ مگر پیچھے سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسلم نے تجسس میں بائک کے سائیڈ مرر، آئینے میں دیکھا تاکہ عورت کا چہرہ دیکھ سکے۔ آئینے میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے والی سیٹ بالکل خالی نظر آ رہی تھی، حالانکہ اسے پیچھے بیٹھنے والے کا وزن اور اس کے کپڑوں کی رگڑ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، جبکہ ہوا برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اچانک اس عورت نے اسلم کے کان کے بالکل قریب ایک سرد آہ بھری جو کسی شکاری جانور جیسی تھی۔ اسلم نے گھبرا کر بائک کی رفتار 100 سے اوپر کر دی، مگر راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر گول گول گھوم رہا ہے اور درخت بار بار وہی آ رہے ہیں۔ فضا میں سڑنے کی ایک ناگوار بو پھیل گئی جیسے کوئی پرانی لاش قریب پڑی ہو۔ اچانک وہ عورت ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی اتنی بھیانک تھی کہ اسلم کا توازن بگڑنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، پیچھے بیٹھی عورت نے زوردار چیخ ماری جو پورے جنگل میں گونج گئی۔ اس کی آواز اب بدل چکی۔ سین واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد اسلم کو اپنے گھر کی دیواروں پر وہی کالے پنجوں کے نشانات نظر آنے لگے جو اس رات اس کی بائک پر تھے۔ اب اسے آدھی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر وہی سفید ہیولا کھڑا دکھائی دیتا ہے جو خاموشی سے اسے گھورتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اسلم جب بھی آئینے میں دیکھتا ہے، اسے اپنی تصویر کے پیچھے وہی سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اسلم اب نیند میں اسی عورت کی آواز میں باتیں کرتا ہے اور عجیب سی زبان بولتا ہے۔ محلے کے بزرگوں کا ماننا ہے کہ وہ سایہ اس رات اسلم کے ساتھ ہی اس کے گھر منتقل ہو گیا تھا اور اب اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اب اسلم کی زندگی ایک زندہ ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، جہاں دن کی روشنی میں بھی اسے موت کا سایہ اپنے قریب محسوس ہوتا ہے۔